پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے شیشے میں بند شہزادہ اور شہزادی۔ پیارے بچوں، ایک بادشاہ جس کا دشمن ایک دوسرے ملک کا بادشاہ تھا، وہ کچھ ہی عرصے میں اپنا شہر چھوڑ کر اسی بادشاہ کی سلطنت میں آ گیا تھا اور ہر وقت فتور اور فساد کھڑا کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ بادشاہ اس کی اس نازیبا حرکتوں سے بہت تنگ تھا۔ اپنے بیٹے کو بھی بہت سمجھاتا تھا کہ بیٹا، یہ بہت ظالم اور انتہائی بدمزاج قسم کا بادشاہ ہے، اس کا ہر وقت یہی کام ہے، فساد اور فتور پھیلانا اس کا شیوا ہے، لہٰذا ہمیں اس سے بچ کر رہنا ہوگا۔ یہ بن بات کی لڑائی مول لے لیتا ہے اور انسانوں کا قتل و غارت شروع کر دیتا ہے۔ اب شہزادی نے اپنے باپ کی تمام نصیحتوں کو سنا۔ شہزادی کی ایک بہت خوبصورت بیوی بھی تھی جس سے وہ بہت پیار کرتا تھا۔ بادشاہ نے کچھ ہی دنوں پہلے اپنے بیٹے کی بڑے دھوم دھام سے شادی کی تھی اور ایک حسین شہزادی کو اپنے گھر دلہن بنا کر لایا تھا۔ بادشاہ کی بہت خوشحال فیملی تھی، مگر اس ظالم بادشاہ سے دیکھا نہ گیا۔ اس کے حسد نے اس کو کسی قابل نہ چھوڑا۔ اس نے آ کر شہزادی کے بادشاہ کے گھر پر دھاوا بول دیا اور ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ اٹیک کر دیا۔ بادشاہ اور ملکہ کو قید کر لیا، بلکہ ان کو قید کرنے کے فوراً بعد کچھ ہی گھنٹوں کے بعد قتل کر کے زمین میں درگور کر دیا، اور شہزادی اور شہزادے کو ایک بوتل میں ایک شیشے کے باکس میں بند کر کے ایک شہزادے کے بادشاہ کے گھر میں ایک بہت بڑا تہہ خانہ تھا جس میں ایک بہت ہی لمبی سرنگ جاتی تھی۔ اس سرنگ میں اس نے بہت سارا خزانہ جو بادشاہ کے گھر سے لوٹا اسے، اور اس بوتل میں بند شہزادے اور شہزادی کو شیشے کے باکس کی طرح کی وہ بوتل تھی، اس میں اس کو بند کر کے سرنگ میں رکھ دیا۔ ایک تھیلا لیا اور اس میں ان تمام زیورات اور اس کو ڈال کر سرنگ میں رکھ دیا تاکہ کوئی اس سرنگ تک نہ پہنچ سکے۔ اس سرنگ کا علم بہت کم لوگوں کو تھا۔ بادشاہ کے محل میں بھی صرف 2-4 لوگ ہی اس سرنگ کے بارے میں جانتے تھے۔ اب بادشاہ اپنا وہ گھر چھوڑ کر اسی گھر میں منتقل ہو گیا۔ بادشاہ کی فیملی کو اس نے ختم کر دیا تھا۔ شہزادہ اور شہزادی حسین کو دونوں کو اس نے قید کر دیا تھا بوتل میں، اور اس کے ماں باپ کو اس نے جان سے مار دیا تھا۔ بادشاہ کو تو قتل کر دیا، ملکہ کو بھی قتل کر دیا۔ اب وہ ظالم بادشاہ اپنی بیوی بچے لے کر اس گھر میں آ گیا۔ بادشاہ کی زندگی گزرتی رہی، کافی عرصہ گزر گیا۔ ظالم بادشاہ نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی، اس کی بہو گھر میں آ گئی۔ اب وہ بہو بھی ان کے چرچے سنتی تھی کہ یہ ظالم لوگ ہیں، مگر مجبوری اسے ان کے ساتھ رہنا پڑتا تھا کیونکہ ماں باپ نے اسے بیاہ کر اسی گھر میں دیا تھا۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ بادشاہ بہت بیمار تھا۔ بادشاہ کی بیماری بڑھتی گئی اور اس کو کینسر ہو گیا، بہت شدید بیماری میں مبتلا تھا۔ اپنی بہوؤں اور بیٹیوں اور بیٹوں کو بلایا اور انہیں خاص نصیحت کی کہ نیچے تہہ خانے میں کبھی مت جانا، مگر اللہ کو جو منظور ہوتا ہے تو ہوتا وہی ہے۔ نصیحت کرنے کے بعد بادشاہ کچھ ہی دنوں کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور اس کا نماز جنازہ بھی کروا دیا گیا۔ اب ایک بہو جو ایک نیک گھر کی بہو تھی، جو ان کے ظالمانہ رویوں سے بہت تنگ تھی، اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں جا کر دیکھوں کہ آخر تہہ خانے میں ایسا کیا چھپایا ہے ان ظالم لوگوں نے۔ سب لوگ ایک دن دعوت پر گئے ہوئے تھے۔ وہ شہزادی بالکل تنہا بادشاہ کی نیک بہو تہہ خانے میں اتر گئی۔ تہہ خانے کی اس نے خوب تلاشی لی، آخر اسے ایک سرنگ کا راستہ مل گیا۔
وہ اس سرنگ میں بھی ڈرتے ڈرتے داخل ہو گئی۔ اندر پہنچی تو کیا دیکھتی ہے کہ وہاں ایک بہت بڑا تھیلا پڑا تھا جس نے سرنگ کا کافی راستہ روکا ہوا تھا۔ اس نے اس تھیلے کو بہت محنت سے باہر نکالا، اس کے اندر سب کچھ دیکھا، کیا ہے آخر کیا نہیں۔ اسے اس میں ایک شیشے کی باکس نما بوتل نظر آئی۔ اس نے اسے باہر نکالا تو کیا دیکھتی ہے کہ اس میں ایک شہزادہ اور ایک شہزادی اپنے کام کاج کرنے میں مصروف ہیں۔ وہ چلتے پھرتے حرکت کرتے معلوم ہوتے تھے۔ شہزادی ایک دم خوفزدہ ہو گئی وہ انہیں دیکھ کر کہ آخر یہ کون سا ایسا ڈیکوریشن پیس ہے جس میں شہزادہ اور شہزادی انسانوں کی سی جیسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ خیر اس نے اس تھیلے میں سے اس ٹوائے کو نکال لیا اور اسے لا کر ڈرائنگ روم میں سجا لیا، کیونکہ اور کوئی اس تہ خانے میں چھپی ان خزانوں کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ ظالم بادشاہ نے انہیں سختی سے منع کیا ہوا تھا۔ اب اس نے اسے ڈرائنگ روم میں لا کر رکھ دیا۔ کافی دن گزر گئے، سب لوگ اس ماجرے کو دیکھتے تھے کہ اتنا خوبصورت ڈیکوریشن پیس، مگر اس شہزادی نے کبھی کسی کو نہ بتایا کہ اس نے یہ کہاں سے لیا ہے۔ اس نے باقی تمام تھیلے میں موجود زیورات کو واپس تہ خانے میں رکھ دیا، بلکہ سرنگ میں گھسا دیا جہاں سے انہیں اس نے اٹھایا تھا۔ کافی دن گزر گئے، وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ ایک دن بادشاہ کی پوتی وہاں کھیل رہی تھی ڈرائنگ روم میں، اس کا دھکا لگا کہ وہ اچانک جا کر ٹیبل پر جا گری۔ ٹیبل پر رکھی ہوئی تمام ڈیکوریشن پیسز ہل گئے اور وہ دھڑاک سے ڈیکوریشن پیس جس میں شہزادہ اور شہزادی بند تھے وہ زمین پر گر گیا۔ جیسے وہ زمین پر گرا تو اس میں سے وہ ٹوٹ گیا اور شہزادہ اور شہزادی بوتل سے باہر نکل آئے۔ وہ باہر انسانوں کی طرح بڑے نظر آ رہے تھے، اب ان کا سائز بھی اتنا ہی تھا جتنا وہ پہلے تھے۔ اب بوتل میں بند ہونے کی وجہ سے ظالم بادشاہ نے ان کا سائز بھی کسی طرح بہت چھوٹا ہو گیا تھا، لیکن اب وہ بہت بڑے بڑے اپنے اصلی روپ میں آ گئے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ان سب لوگوں نے ان کے گھر پر قبضہ کر لیا ہے تو بہت پریشان ہوئے۔ آخر انہیں اپنے باپ کی چھپائی ہوئی خزانوں کا علم تھا اور اسلحے کا بھی علم تھا۔ انہوں نے بندوق اور ایسی چیزیں نکالی اور رات کو جب وہ سب لوگ سو گئے تو انہیں فائرنگ کر کے مار دیا اور اپنے گھر کو ان ظالم لوگوں سے آزاد کروا لیا۔ ہاں، وہ جو شہزادی جس نے ان کی بوتل کو اٹھا کر باہر لے کر آئی تھی اسے انہوں نے بچا لیا، کیونکہ وہ ایک نیک اور رحم دل خاتون تھی۔ انہوں نے اپنے ساتھ رکھا اور اسے بہت خوبصورت اور اچھا کمرہ دے دیا، اور اب وہ اپنے محل میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ پیارے بچوں، میرے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔